ایک چٹکلا آپ کو سناتا ہوں میں اپنی زندگی کا. ہم پڑھنے آئے سہارنپور, تو وہاں کچھ لڑکے ملے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا پاجامہ نا ٹخنوں سے نیچے ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے اس کو اونچا کر لو. میں اگر اونچا کریں گے, کہتا اگر نیچا رہے گا تو جہنم میں جاؤ گے, اگر اونچا کرو گے تو بولو. آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات, آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں نے پاجامہ اونچا کر لیا. اب جب ہم گھر پہنچے چھٹی پہ, ہمارے ابا کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں, خود بھی عالم تھے, باپ بھی عالم, دادا بھی عالم, پردادا بھی عالم, لکڑ دادا بھی عالم, اس کے ابا بھی عالم, ان کے ابا بھی عالم. اب میں نے ان کو پوچھا, میں کہا جی آپ تو ہمارے سے جھوٹی بولتے رہے گا, بیٹا کیا ہوا؟ میں تم تو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ سہارنپور والوں نے بتایا ابھی ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے, اگر یہ پاجامہ اونچا رہے گا تو جنت میں جاؤ گے, نیچے ہو جائے گا تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اب جب اسی سہارنپور میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا, تو انہوں نے کہا, امام بخاری نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لو, اور فرمایا جب یہ کہا تو ابو بکر آئے دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ میرا پاجامہ تو اکثر ڈھلک جاتا ہے. کئی لوگوں کا جسم موٹا ہوتا ہے نا, اکثر پاجامہ لنگی ڈھلک جاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر لنگی جو ہے ڈھلک جاتی ہے. اور فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے. کیوں کہا؟ کیوں ہے جی مولانا, یہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہے؟ ہم تو اسلام سے کوسوں دور ہیں. نبی علیہ السلام نے جب فرمایا, اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں, غرور سے چلتے ہیں, ان کا کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے. اب عاجزی سے چلیں, انکساری سے چلیں. اب سنو جو اصل مسئلہ ہے, یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملا جی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابا کو گالی دیتے ہوں, اپنی اماں کی خدمت نہ کرتے ہوں, اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہوں, اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہوں, راہگیر کو راستہ نہ بتاتے ہوں, یتیم کی خبرگیری نہ کرتے ہوں, کسی مسکین کے پاس ضرورت کے لیے نہ جاتے ہوں, اب یہ ٹخنوں کی بجائے پاجامے کو گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کچھ لینا. کیونکہ ہم نے اسلام کی روح کو قتل کیا ہوا ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم سب لوگ, نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جی اللہ کا حکم ہے. کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں تو نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں کہا. اگر کبھی کسی آپ اپنے عالم کے پاس جائیں گے تو قرآن نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. نماز کو قائم کرنا. کیوں قائم کرنا ہے نماز کو؟ فرمایا اس لیے نماز تم پر فرض کر دی. اللہ نے وجہ تسمیہ بیان کی, فرمایا اس لیے تم پر نماز فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. اب نمازی بھی ہو, گالی بھی دیتا ہو. قرآن میں نہیں پڑھا کبھی؟ پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں. ارے بھائی اللہ کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی جو رسول اللہ کا ساتھ دیں. اللہ کو اس دین میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام کی باتیں آگے تک پہنچائیں, جو نبی علیہ السلام کا نمونہ لوگوں کو پیش کریں. اب اچھے لوگوں کو بنانے کے لیے کیا کیا؟ فیکٹری لگا دی مسجد کی شکل میں کہ یہاں اچھے لوگ تیار ہوں گے. اب اس فیکٹری میں آج کل کیا ہو رہا ہے جی؟ جو فیکٹری لگائی بندوں کو اچھا بنانے کے لیے, جس کا نام مسجد رکھا, وہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے, قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے, شاعر تھے نا, فرماتے تھے نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو, یا کی کیتی جاننے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, بے ایمانی بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, شراب بھی پیتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا کا ارادہ بھی. یہ کیا تماشا کرتے ہو بھائی؟ یہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم بے ایمانی کرتے ہو.